ہے تو وہ اس میں آ جاتا ہے. ابھی جو میں نے کہا تھا نا ایجوکیشنل میں آپ نے کوئی تفصیل پڑھنی ہے, کچھ اور کرنا ہے, اپنے آپ کو روحانی طور پہ ضرور مضبوط کیجیے. اگر ہم اسپرچولی ساؤنڈ نہیں ہوتے, اب میں روحانیت کا لفظ بلکہ روحانی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہوئے ذرا گھبراتا ہوں, کیونکہ جیسے ہی ہم روحانی یا روحانیت کرتے ہیں تو وہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے. انسانی وجود جو ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے. ویسے تو 10 کہی جاتی ہیں, لیکن 10 میں سے 2 کا تعلق عرش سے ہے اور 10 کا تعلق فرش سے ہے. فرش سے مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورتیں زمین پوری کرتی. 5 کا تعلق عرش سے ہے تو وہ آپ کی روحانی ضرورتیں ہیں. تو اللہ نے باڈی کو بنایا بھی, ایک روح ہے اور ایک ہمارا جسم ہے. وہ آپ نے اس کو بالیدگی پیدا کرنے کے لیے کچھ حصہ ضرور رکھنا ہے, ورنہ آج آپ دیکھیں کہ مغرب جو ہے وہ انتہا پہ پہنچ چکا ہے مادی ترقی کے, لیکن سب سے زیادہ ذہنی اور دماغی امراض جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ امریکہ میں. امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے. سب سے زیادہ ٹرنکلائزرز وہیں بنتے ہیں اور وہیں بکتے ہیں. نیند کا بہت زیادہ پرابلم ہے, الزائمر کا, یعنی ان کی یادداشت خراب ہو رہی ہے, اتنا وہ لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں. اور ادھر ہمارے کیا, اتنے قرضے ہیں, اتنی انسرٹینٹی ہے, اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. تو یہ ہو گیا جی کہ آپ نے یہ چاند ایک ہے, مزید بھی بہت ہیں, یہ زیادہ اہم میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. اب یہ یہاں تک کا کام جو تھا یہ تھیوریٹیکل تھا کہ آپ نے ایک کاغذ پہ بہت اچھا لکھا کہ میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو اس سال میں نے اتنے گریڈ جو ہے نا وہ A گریڈ, B گریڈ, 70%, 60% لینے ہیں, یا میں نے اپنا 20 kg وزن کم کرنا ہے. اسی طرح سے پروفیشن میں اس سال میری پروموشن ہونی چاہیے, اور یا میرا جو کاروبار ہے وہ یہاں سے یہاں اتنے % اس کو گرو کرنا چاہیے, اور پھر یہ فیملی میں یہ کچھ تو کم از کم ہونا چاہیے. اب بیٹا کافی بڑا ہو گیا ہے, اس کا رشتہ جو اتنی دیر سے کچا چلا آ رہا ہے, تو چلو یار کچھ سوشل بھی کر لیں, اسپریچول. تو یہ چیزیں جب آپ نے لکھ لیں آج تک زندگی میں اگر کسی نے لکھی تھیں, تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور تھوڑا سا بتائے, کہ اگر بتانے والی ہیں, کیونکہ گولز جو ہیں وہ ہمیشہ سمارٹ ہونے چاہیے. خود سمارٹ ہو نہ ہو, گول سمارٹ ہونے چاہیے. اب یہ دیکھیں, یہ ہر حرف جو ہے, ہر حرف یہ کسی اہم چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. سمارٹ کا مطلب ہماری بدقسمتی سے زبان میں بالکل دبلے پتلے کو کہا جاتا ہے, چست و چالاک کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن جو اپنی ذہانت اور فطانت سے بہترین نتائج لے سکے وہ آدمی سمارٹ ہوتا ہے. پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, وہ واضح ہو, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہو. میں نے وزن کم کرنا ہے, وہ کتنا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے, مجھے بہت پیسہ چاہیے, یہ کوئی ٹارگیٹ اور گول نہیں ہوتا, یہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. اچھا ذرا تھوڑا سا کنفیوژن نہ رہے آپ کو, میں جو باتیں کروں گا, آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ بورڈ سب کو نظر آ رہا ہے, یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہاں آپ نے جانا ہے. یہ یہاں سے یہاں تک کا سفر جو ہے نا, یہ آپ یہاں کھڑے ہیں تو یہ آپ کی منزل ہے, یہ آپ کا گول ہے, آپ کا مقصد ہے یہاں پہنچنا. یہاں پہنچنا کیسے ہے, پلاننگ اس کو کہتے ہیں. اب ہمارے کیا ہوتا ہے ملک میں کلچر جو ہے, ایون حکومتیں بھی ایسے کرتی ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں بجٹ آتا ہے نا, تو اس میں ہوتا ہے کہ اتنے فیصد فلاں چیز بڑھانے کی تجویز ہے, اتنے اسکول کالج کھولنے کی تجویز ہے, اتنا فلاں کرنا ہے. سال گزر جاتا ہے, چونکہ یہ نہیں سوچا ہوتا کہ کیسے کرنا ہے. پلاننگ ویژن ڈویژن ہے, پلاننگ کا بہت کچھ ہے, لیکن اس کا پروسیسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں. اور پروسیس یاد رکھیے گا بڑا اہم ہوتا ہے. میرا جو کہ انشورنس سے بیک گراؤنڈ ہے, تو کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انشورنس حلال ہے کہ حرام ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ گائے جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اچھا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, ظاہر صاحب اسپیشلی میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں ٹریننگ میں, کیونکہ ٹریننگ میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ
عمر میں، علم میں، تجربے میں، حیثیت میں کئی دفعہ ہم سے بہت زیادہ بڑے اور سینئرز ہوتے ہیں، تو اس میں اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں. کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا جی انشورنس حلال ہے کہ حرام ہے، اور میں ان سے کیا پوچھ رہا ہوں، گائے حلال ہے کہ حرام؟ تو وہ کہتے ہیں اوبویسلی بالکل حلال ہے ہمارے عقائد کے مطابق. اب میں کہتا ہوں کہ اس کو ہم چھری پھیرتے ہیں، اسی طرح سے لٹاتے ہیں جس طرح لٹانا ہے، لیکن تکبیر نہیں پڑھتے، تو کیا وہ حلال رہے گی؟ ہمارے عقائد کے مطابق نہیں رہے گی، ذبح تو وہ ہو جائے گی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ ٹھیک ہے، پروسیس اگر ٹھیک نہیں ہے تو حلال چیز بھی حرام کے زمرے میں چلی جاتی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، اس پروسیس کو پراپر وے میں نہیں کرتے، جس سے ہمیں اپنی مرضی کے پھر نتائج بھی نہیں ملتے. تو یہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں ہم نے جانا ہے، تو یہ ہمارا مقصد ہے، یہ گول ہے، یہ ٹارگٹ ہے. یہاں سے یہاں تک جانا کیسے ہے اس کو پلاننگ کہتے ہیں، اس کو منصوبہ بندی کہتے ہیں. اچھا، آپ نے کتابوں میں تو بہت کچھ پڑھا ہوگا کیونکہ آپ سب پڑھے لکھے اور انتہائی سمجھدار لوگ. جس طرح بزرگ کتابوں میں نہیں ملتے نا، اس طرح میری کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کتابوں اور گوگل پہ. اس میں یہ بھی ہے، آپ کی جو ساری پلاننگ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اردو کا یہ حرف ہے. اس کو غور سے دیکھیے، لکھیے، سنیے، سمجھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے. سب سے پہلے ہے کہ کیا کرنا ہے. مسافر اور آوارہ گرد میں یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ مسافر کی منزل ہوتی ہے اور آوارہ گرد کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے. تو پہلے تو آپ مسافر بنیے کہ جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے. میں نے وہ جو ویڈیو میں بات کہی تھی دوبارہ دہرا دوں، کچھ لوگوں نے اگر نہیں سنی. یہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کے پاس وقت اور وسائل کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک انتہائی ہمدردی بھرا دل بھی ہے. آپ ایک شخص کو پریشان حال کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کہیں جانا ہے، وہ بڑا ممنون سے آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، وہ اندر بیٹھ جاتا ہے آپ کے ساتھ. آپ اسے پوچھتے ہیں بھائی کہاں جانا ہے، وہ پھر آپ کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے جی یہ تو نہیں مجھے پتا. تو آپ اس کی کوئی مدد ایٹ اینی کاسٹ نہیں کر سکتے ہیں. صرف دو ہی جگہ ہیں جہاں آپ اس کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں، ایک تھانہ ہے اور دوسری. تو دونوں جگہوں پہ آپ جیسا انتہائی پڑھا لکھا، سمجھدار اور ذہین آدمی جانا پسند نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں جو ہڈن ہے، جو آپ اپنے غور کریں تو سمجھ آ جائیں گے. یہ وہ ہے کہ جو لکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہوگی بتانے میں. تو اس میں سے کیا بار بار سوال کیجئے کہ میں کیا کروں. اس سے بھی زیادہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، انتہائی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کچھ ہے تو وہ کیوں ہے. اب یہ دیکھیں کاف کی گردان شروع ہو رہی ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کیسے جو ہے نا وہ پلاننگ ہے. کیا کرنا ہے وہ آپ کا گول ہے، اور یہ آبجیکٹو وہ منزل ہے، اور یہ اس کی ریزن ہے. اچھا، کیسے آ گیا جی. اب کیسے کے بعد کیا کیا مشکلات پیش آ سکتے ہیں، کیا کیا ریسورسز درکار ہیں، کن کن لوگوں سے مدد مل سکتی ہے، اور مجھے کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو مدد دیں گے، کون سے ایسے ہیں جو میرا دل شکنی کریں گے، اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ شکنی تو خالی زبانی ہوتی ہے، وہ ایکچولی روڑے اٹکائیں گے. تو کاف سے جتنی بھی ریزنز بن سکتی ہیں، چیزیں بن سکتی ہیں، وہ بنا کے سیلف کویسچن کریں. میرا جو سب سے مشکل راج صاحب اس میں ٹیسٹ تھا، یہ جہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. کیا کرنا ہے تو کہا گیا کہ 20 اپنے کام لکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کی 20 ریزن لکھیں کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. اس طرح وہ 20 میں جو تھا نا جی، وہ میرا ہفتہ لگا دیا پورا. تو میں سمجھا شاید یہ پیسے دیے ہوئے ہیں میں نے، چونکہ انہوں نے وہ پورے کرنے ہیں. مگر پھر اس میں مجھے کیونکہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، سوچنے لگ گیا ذہن میرا.
ہر وقت ذہن میں وہ چیزیں رہنے لگیں. جب وہ چیزیں ہر وقت ذہن میں رہیں گی تو وہ کیا کریں گی وہ میں آپ کو آخر میں چلو پہلے لکھ دیتا ہوں تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے خود ہی بھول جائے. FPT سر دوسرا کلر یوز کر لیں لائٹ. تو یہ ہوتی ہے جی پلاننگ. اور کیا کرنا ہے, منزل کیا ہے, وہ ہمارا گولڈن ٹارگیٹ. تو وہ اسمارٹ ہونا چاہیے, اسپیسیفک. سب سے پہلا یہ ہے اسپیسیفک, بہت ہی واضح ہو اور اتنا زیادہ واضح ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ جی میں نے اپنا وزن 10 kg 20 گرام کم کرنا, یہ بہت سارا وزن کم کرنا ہے, یہ نہیں. بہت پیسہ چاہیے, یہ ٹارگیٹ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, اسپیسیفک ہونا چاہیے, واضح, بالکل واضح ہو. پھر وہ میئریبل ہے, اس کو آپ کسی نہ کسی پیمانے میں ڈھال سکیں, بیان کر سکیں, یعنی اس کو جو ہماری میئرمنٹس ہیں ان میں لا سکیں. اٹینیبل, وہ قابل حصول بھی ہو. اب ایک آدمی ہم میں سے کہتا ہے جی کہ میرا زندگی کا مقصد ہے کہ میں امریکہ کا صدر بنوں اس سال یا اگلے 10 سالوں میں یا اگلے 20 سالوں میں. یہ یہاں بھی فٹ ہوگا. دیکھیں وہ قابل حصول بھی ہے کہ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ٹرینر اور اسپیکر بن جاؤں اس سال میں. یہ اسپیسیفک تو ہے, میئریبل بھی ہے, لیکن میرے نزدیک یہ اٹینیبل نہیں ہے. آدمی کو ریئلسٹک ہو کے سوچنا ہے. آر کا مطلب ہے ریئلسٹک, حقیقت پسند. میں یہ دیکھوں میری عمر کتنی ہے اور میں نے اور بھی کتنے سارے کام کرتا ہوں, صرف ٹریننگ نہیں کراتا, اور میری کتنی ذمہ داریاں ہیں. میں ان سب کو اگر چھوڑ بھی دوں تو عمر کا میرے پاس جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کا میں کوئی زیادہ اچھا استعمال نہیں کروں گا. تو اس لیے پھر یہ میرے لیے اٹینیبل نہیں رہا. وہ ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے, حقیقت پسند بھی, حقیقت پر مبنی ہو. مثلا ایک آدمی چاہتا ہے, بڑا فضول سی بات ہے لیکن سمجھ بہت اچھی طرح سے آ جائے گی, کہ میرا جینڈر چینج ہو جائے, میں عورت ہوں تو مرد بن جاؤں, مرد ہوں تو عورت بن جاؤں. یہ مقصد ہے, یہ ریئلسٹک نہیں ہے. کیونکہ اگر جو آج کل جدید کچھ ہو رہا ہے اس سے اگر کچھ کرتا بھی ہوں تو وہ لوگ معاشرے میں کیا مقام پاتے ہیں, اس کی اوریجنل فزیک کیسے رہتی ہے, ان کی صلاحیتیں کیا رہ جاتی ہیں, وہ ایک بالکل الگ بحث ہے. تیسرا ہے ٹائم باؤنڈ, کہ اس کے لیے آپ کو وقت کی قید لگانا بہت ضروری ہوتا. اگر اس کو ایک خاص مدت میں آپ نہیں رکھتے تو وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر بجلی کا بل آپ کو آج آ جاتا ہے, آج 12 جنوری ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 25 جنوری اس کی آخری تاریخ ہے, تو موسٹلی ہم کب جمع کراتے ہیں, 25 کو. اور اگر تاریخ لکھی ہی نہ ہو تو سچ سچ بتائیے گا, کبھی بھی نہ کروائیں, شاید کبھی بھی نہ کرائیں. تو اس لیے آپ یہ چیزیں جب کریں گے تو اس پر آپ کا بیس, آپ نے ان چیزوں کو کرنا. اچھا, اب یہ آپ میں سے ہو سکتا ہے آپ کا اسپیشلی واسطہ پڑے, کیونکہ جناب یہ تو ہم بچپن سے جانتے سمجھتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے. سال کے آخر میں رزلٹ نہیں آتا. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی نے لکھا ہو, کیا ہو, جو آج کچھ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کئی سالوں سے یا اس کو کر کے آپ کو اپنی مرضی کا رزلٹ نہیں ملا, تو پھر سنیے کہ وہ کیوں نہیں ملتا. وہ مرضی کا رزلٹ نہ ملنے میں یہ چیز سد راہ ہوتی ہے. ہم ایف اسٹینڈس فار فیلنگ, میرے اپنے احساسات اس کے بارے میں کیا ہیں, اندر سے میری آواز کیا اٹھتی ہے کہ یار میں پتہ نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, یہ میں نے وہاں کہہ تو دیا ہے لیکن کر نہیں سکوں گا. کہیں چندے کی بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا 500 دوں گا تو تالیاں بجیں, کسی نے کہا 1000 دوں گا, اس سے زیادہ تالیاں بجیں, تو اس نے جوش میں آ کے کہہ دیا 5000 دوں گا. اس کے بعد وہ وہاں سے ویسے ہی غائب ہو گیا محلے سے, اور بڑے دن وہاں سے غائب رہا. تو کیوں, وہ جو ہے اس وقت کی جو فیلنگز ہیں اس کی, کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت کتنی ہے,
میں اندر سے کتنا اس کے اوپر کمیٹڈ ہوں. یہ جو میں نے طے کیا ہے کہ میں نے اپنا وزن اتنا کم کرنا ہے, میں نے اپنی فلاں چیز بہتر کرنی ہے اور فلاں گریڈز لینے ہیں, نوکری ضرور تلاش کر لینی ہے, تو وہ فیلنگز بہت اس پہ ڈپینڈ کریں گی کہ آپ خود سوچتے کیا ہیں. آپ سوچتے نہیں, آپ فیل کیا کرتے ہیں. ایک گٹ فیلنگ آپ کے اندر سے آتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو فیلنگ کے بعد جو دوسری چیز ہے نا, فیلنگ کی بنیاد پر پکچر بنتی ہے ہمارے ذہن میں. پکچر کیا بنتی ہے؟ پکچر اکثر یہ بنتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. کوشش کر لیتا ہوں, کیونکہ اب سب جو کہہ ہی رہے ہیں, اتنی دیر سے رفیع صاحب اتنا چیخ کے بول رہے ہیں, تو یار کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے. تو یہیں آپ دیکھیے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی کے لیے, یا اپنی عزت بچانے کے لیے, یا دوسرے کے سامنے سچا ہونے کے لیے. تو آپ کی اوریجنل فیلنگز جو تھیں, جو آپ کی کمٹمنٹ تھی اپنے مقصد کے ساتھ, وہ پیچھے چلی گئی اور وہ چیز آگے آ گئی. اچھا, یہ فیلنگ کے علاوہ نا فیئر بھی ہے کہ ہمیں ناکامی کا خوف بہت رہتا ہے. کیا کروں گا اگر عشق میں ہو گیا ناکام, مجھے تو کوئی دوسرا کام بھی نہیں آتا. تو دیکھیے انسان ناکام کب ہوتا ہے, اس کے بارے میں سر آپ جیسے کسی دانشور, سمجھدار, عقل مند, ذہین, فطین کافی ہے, اس نے کہا تھا کہ انسان ایکچولی ناکام اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں, اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا کروں گا. تو اسی وقت اس کی ناکامی کا سفر شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اپنی فیلنگز جو تھیں وہ اس نے فیئر میں کنورٹ کر دی ہیں. اپنی فیلنگز جو ہیں, اپنے احساسات جو ہیں, اس نے ان کے اوپر خوف طاری کر دیا ہے. اور خوف جو ہے وہ اندھیرا ہے. یہ اس کو مذاکر نہیں, لیکن وہ یقیناً آپ جیسی قابل قدر شخصیت تھیں, تو انہوں نے اندھیروں سے روشنی کی طرف جو آیت تھی, جتنی اس چیز سے انہوں نے مجھے سمجھائی ہے, وہ بہت ہی کمال. تو پکچر کیسی بنتی ہے, اس کے لیے میں آج آپ سے یہ کام یہاں کروں. میرا اور دوسرے ٹرینرز کا کیا فرق ہے, میری اسپیشلٹی, انجویلٹی, انفرادیت کیا ہے کہ میں چیزوں کو مینٹل لیول پر آپ کو زیادہ کراتا ہوں. اور آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ منفرد بنے, کسی جیسا مت بنے. یہ جیسا کے لیے ہمیں صرف ایک ہی ہستی دی گئی ہیں, کیونکہ وہ ہی از دا بیسٹ آف دا بیسٹ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ان کے اسوا کو بہترین کہا گیا, کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل ان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں. دنیا کے کسی رشتے میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کی بہترین شکل جو ہو سکتی ہے وہ ہے. تو اپنے بارے میں پکچر پازیٹیو کریں, اپنا سیلف امیج ٹھیک کریں. میں تو کر ہی نہیں سکتا, دنیا نے کبھی نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں گا, اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں, میرے پاس تو سفارش بھی نہیں, میرے پاس تو فلاں بھی نہیں ہے. دنیا میں کتنے سارے ناکام لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح سے سوچ کے اپنی زندگی میں ناکامیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری حالات پہ ڈال دیتے ہیں. تو اپنی اس کی پکچر بہترین بنائیے گا, بہترین پکچر بنائیں. اور یہ دونوں اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہیں, اور یہ تو انتہا کی ہے, کیونکہ یہ ہم پریکٹیکل میں آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ سنا ہوگا, آپ نے مجھ سے امیر المومنین حضرت علی کا ایک قول کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ خیال کے بارے میں, کیونکہ خیال الفاظ میں ڈھلتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہماری فیلنگز پور ہوں گی نا, اور ہمارے ذہن میں ہمارا اپنا ہی امیج نچلا بنا ہوگا, نیچی سطح کا بنا ہوگا, تو ہماری ٹاک میں کانفیڈنس نہیں ہوگا, ہماری بات میں جان نہیں ہوگی, ہمارے لب و لہجہ بہت دبا ہوا ہوگا. اور ہم جب اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے, جو کچھ کر رہے ہیں اس خیال سے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو پھر کامیابی کبھی نہیں ملتی ہے. کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی, لیکن کامیابی ایک ایسی شے ہے کہ جو نہ مفت ملتی ہے نہ قسطوں پہ ملتی ہے.
ادھار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی قیمت فل اور ان ایڈوانس دینی پڑتی ہے۔ تو آپ جب یہ چیزیں کریں تو ان کے لیے معیار یہ رکھیں، اور اس معیار میں پریکاشنز جو ہیں وہ آپ کی فیلنگز بہترین ہوں آپ کی اپنے بارے میں۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہترین بنایا ہے، کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس آیت کو پڑھ کے تو دیکھیں، اور ایک ہفتہ 10 دن 20 دن پڑھیں تو ذرا دیکھیے گا کہ آپ کے اندر جتنے بھی کمپلیکسز ہوں گے نا، کہ میرا رنگ نہیں اچھا، میری شکل نہیں اچھی، میرا قد نہیں اچھا، میری فلاں چیز پیچھے ہے، آپ اپنی شکل کو، اپنے قد کاٹ کو، وجود کو کیا کہتے ہیں نگیٹ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور میں نے سب سے پہلے یہی لکھا ہے، جب اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں نے تجھے بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ میں سے اس طرح سے نقش نکالنے والے کہ یار میری ناک جو ہے نا تھوڑی سی اور تیکھی ہوتی نا، کیا ہے کیا کہنے سے، ٹھیک ہے، میرا قد تھوڑا سا یوں ہوتا نا، یوں نہیں ہے، کسی سے اللہ میاں کر دینا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ صرف ناشکری بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کو بری طرح سے چیزیں ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ اب میں آپ اس سب پہ بیس کرتی ہوئی آپ کو ایک ایکسرسائز کرا رہا ہوں، ایسی باتیں تو شاید کہیں نہ کہیں سے آپ سن ہی لیں۔ کوئی ایک ناکامی جو آپ نے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں ہوا، کوئی ایک ایسی چیز جو آپ نے پلان کی کہ میں کروں گا اور وہ نہیں ہوئی، اس میں کوئی شک و شبہ تو اب نہیں رہا، آپ کا خیال تھا کہ میں اپنا 10 کلو وزن کم کر لوں گا، میں سگریٹ پیتا ہوں تو اسموکنگ چھوڑ دوں گا، کوئی اور چیز تھی وہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا میں ابھی آپ کو جو ایکسرسائز کراتا ہوں وہ ذرا اس کی لائٹ بند کریں گے تو کیمرے میں نظر آئے گا۔ چلیں بند آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا بہت گہری سانس لیجئے، شاباش شاباش، اور اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے، ٹیک لگا لیں، اور اس کراؤڈ میں آپ جس طرح سے مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیے، اور تصور کیجئے کہ اس فضا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی خیر و برکت اور بھلائیاں رکھی ہیں، سب کی سب سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں، اور جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو اس تصور کے ساتھ باہر نکالیے کہ جتنے خوف، اندیشے، پریشانیاں، دکھ، درد، غصے، ناراضگیاں آپ کے اندر موجود ہیں، سب کے سب سانس کے ساتھ جسم سے باہر آ رہے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ آپ کی یادداشت اس وقت بہترین ہو گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمال انداز میں بڑھ گئی ہے۔ اب ذہن میں گھمائیے، اور کوئی ایک مقصد جو آپ نے طے کیا تھا وہ آپ نہیں حاصل کر سکے، اس میں ناکامی ہوئی، پورا نہیں کر سکے، ذرا اس کو یاد کیجئے، شاباش شاباش، بالکل تصور میں لائیے کہ ماحول، موسم، ارد گرد کی چیزیں، آوازیں، شور، تصویریں، لوگ، دیواریں، سڑکیں، جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ایک خوبصورت منظر کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، اور آپ بالکل اسی سینیریو میں چلے گئے ہیں۔ اب دیانتداری سے دیکھنا شروع کیجئے کہ یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو سٹیپس گنوائے تھے، ان میں سے آپ نے کتنوں پر عمل کیا، جانتے ہوئے یا انجانے میں؟ چونکہ آج پڑھ آپ رہے ہیں، پہلے ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کو بالکل نہ جانتے ہوں۔ اس کا دوسرا سٹیپ آپ یوں لے لیں کہ یوں تصور کیجئے کہ آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دیانتداری، سچائی کے ساتھ محنت کی، کیا اپنے فرض اپنا باقاعدہ طور پہ ہر طرح سے پورا کیا؟ اب دیانتداری سے اپنی غلطیاں نکالنا شروع کریں
کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، میں یہ کر لیتا، یہ کر لیتا، چونکہ میں نے نہیں کیا تو یہ چیز صرف میری ذاتی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکی۔ اپنے آپ کو پوری طرح سے قصوروار قرار دیں، کیونکہ اصلاح اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس میں صرف اور صرف میں قصوروار ہوں۔ شاباش شاباش۔ اب آپ سب لوگ حقیقت میں آنکھیں کھولیں، جی سب لوگ حقیقت میں آنکھیں کھول لیں، بات نہیں کریں، ذرا دائیں بائیں دیکھیں، اوپر نیچے دیکھیں، دوبارہ پھر آنکھیں بند کر لیجئے، پھر گہری سانس لیجئے، شاباش۔ اب آپ کوئی ایک مقصد، کوئی گول، کوئی ٹارگٹ اپنے ذہن میں لائیے۔ میں نے جو گنوائے تھے دہراتا ہوں، پرسنل، ایجوکیشنل، پروفیشنل، فیملی، سوشل یا اسپرچول، ان میں سے کوئی ایک کا انتخاب کیجیے اور اس ایک میں سے پھر ایک مقصد، صرف ایک چیز پر غور کیجیے اور اس کو پھر سمارٹ بنائیے کہ کیا وہ اسپیسیفک ہے، بالکل واضح ہے، اگر نہیں ہے تو اسے واضح کر لیں، پھر وہ میئریبل بھی ہونا چاہیے، پھر اس کو اٹینیبل، ریئلسٹک کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھیں بند رکھتے ہوئے اس میں کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کہ کیسے کرنا ہے، اس میں کیا کیا وسائل درکار ہیں، کہاں کہاں سے میسر ہو سکتے ہیں، اس کو کرتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، اور کون کون لوگ بھی ایسے ہیں جو مشکلات پیش کا ذمہ دار بن سکتے ہیں، اور کون کون لوگ اس میں مدد دے سکتے ہیں۔ اب اگلے چند لمحے میں خاموش رہوں گا اور آپ پوری طرح سے ایک چھوٹا سا گول ٹارگٹ طے کر لیں گے۔ شاباش۔ آپ دیکھیے کہ تمام مراحل اس کے بہترین انداز میں آپ سر انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، اخلاص ہے، پوری دیانت سے آپ نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کے بس میں تھا، تو دیکھیے کہ وہ کام اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب یہ جو کچھ آپ نے سوچا اور سارے مراحل دیکھے، اس کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے دہرائیں، اور دوبارہ سے جب دہرائیں تو سپیڈ بہت تیز رکھیے گا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی فلم کا تصور ذہن میں لائیں کہ فلم شروع ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، پڑھتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ پھر باپ بن جاتا ہے، پھر دادا بھی بن جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ 3 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسانی سوچ کی رفتار اس سے بہت زیادہ تیز ہے۔ اب میں چٹکی جتنی دفعہ بجاؤں گا اتنی دفعہ آپ نے اس کو دوبارہ سوچنا ہے۔ گریٹ۔ ہر چٹکی اور میری آواز کے ساتھ آپ اس کو دہرائیں گے۔ گریٹ، گریٹ، شاباش، گریٹ۔
تصور کریں کہ ساری چیزیں خد و خال آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس پر آپ آج ہی سے عمل کریں گے. اس وقت آپ چونکہ سب کانشیس کی اسٹیٹ میں ہیں, آپ کے میں تحت الشعور کو ایڈریس کر رہا ہوں, اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی آپ نے کوئی بھی پلاننگ کرنی ہوگی تو آپ انشاءاللہ اسی طریقہ کار پہ کریں گے اور آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی چونکہ اٹیون ہو گیا ہے اس کے لیے تو وہ خود بخود کام کرے گا. اب میں 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا, 10 پر آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھول دیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8. آپ تحت الشعور سے شعور میں آ گئے ہیں, آپ کی آنکھیں کھلنے کے لیے تیار ہیں. 9. اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ آپ نے سوچا ہے اس میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آمین. 9 10. جی آپ میں سے کوئی ایکسپیرینس اپنا بیان کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے. اگر آپ ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں نا, مرد حضرات مردوں کی طرف اور خواتین, اور آنکھیں دیکھیں تو اس تھوڑے سے وقت میں آپ کتنے ریلیکس ہیں کہ جیسے گھنٹوں کی نیند پوری ہو گئی ہے اور مدتوں کی تھکن جو ہے وہ. تو کوئی آپ میں سے اپنا منصوبہ شیئر کرنا چاہے کہ میں نے یہ سوچا ہے, اس سے میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ میرے ادھر آ جائے. ویل میرا پلان تھا کہ میں کارپوریٹ ٹرینر پروفیشنل جو تھا اس کو میں نے چوز کیا تھا اور اس میں میں ایز اے کارپوریٹ ٹرینر اپنے آپ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا تھا. اب اس میں جو پلان جو اسٹیپ میرے ذہن میں آئے تھے وہ یہ تھے کہ میں خود کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لے کے آؤں, لائک یوٹیوب کے اوپر اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے کروں. اس کے علاوہ جتنا زیادہ مواقع جیسے رائٹ اوے اس وقت میں یہاں پہ کھڑا ہوں بول رہا ہوں پبلک کے سامنے, کوئی بھی اپرچونیٹی کو میں مس نہ کروں. سو اس چیز کو جب انہوں نے بولا کہ بار بار آپ چٹکی کے اوپر رپیٹ کرنا, یہ اسٹیپ ایک دم سے اتنے رپیٹ ہوتے گئے, مجھے لگا کہ اچھا اٹ از کوائٹ ایزی. اب یہی چیز مجھے پہلے بہت ڈیفیکلٹ لگ رہی تھی. کیا یہ چھوٹی کامیابی ہے جی کہ ایک گھنٹہ پورا نہیں ہوا, اور یہ پروسیس جو ہے نا وہ لائٹ کی وجہ سے 100% نہیں ہوا. اراؤنڈ مجھے لگا کہ ابھی مجھے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوگا, بٹ اگر میں کوشش کروں تو آئی تھنک میں کر سکتی ہوں. چلیں بڑا نیک کام ہے, اس کے لیے میں آپ کو وداؤٹ فیس جو ہے نا وہ پراپر سیشن دوں گا. تھینک یو. تو یہ آپ نے چیز دیکھی. اب اس میں ایک احتیاط ہے, اور یہ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں جی ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں, اپنے رسک پہ اس کو رپیٹ کریں. یہ لوگ جنہوں نے اس وقت میری زبان سے سنا ہے تو اس میں بہت اہم چیز جو ہوتی ہے وہ لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا لفظ کیا ہے, انتخاب کیا ہے, کس فریکوینسی پہ, کس وائس پہ, اور اس کی پچ اس وقت کیا تھی. یہ اس میں خاص ٹیکنیکلٹی ہے. تو اس کا اثر چونکہ آپ کا سب کانشیس اس وقت میری بات سن رہا تھا. یہ کیا ہوتا ہے, اس کو بڑا سادہ سا لفظ چونکہ ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک پنجابی میں لفظ ہوتا ہے جاگو میٹی, صبح کے وقت کہتے ہیں نا خواب سچے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نیند کا ایک بڑا حصہ پورا کر چکے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ہمیں باتیں یاد رہتی ہیں. پراپر نیند میں نہیں ہوتے, لیکن چونکہ نیند پوری کر چکے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بہترین اس حالت میں ہوتے ہیں جس میں بہت اچھی میڈیٹیشن ہوتی ہے, اچھے خیال آتے ہیں اور وہ خواب یاد رہتے ہیں. ورنہ خواب انسان سارا دن اور ساری رات دیکھتا ہے سوتے ہیں. جس کو خواب نہیں آتے ہیں وہ مینٹلی سک آدمی ہوتا. تو یہ ممکن نہیں کسی کو نہ آتے. اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے نا نہیں آتے تو اس کو آخری حصے میں نہیں آتے, باقی رات میں آتے رہتے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ہاؤ ٹو پلان میں میں نے سیمپل کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو ابھی کروائی ہے. اب ہم آخری حصہ جو ہے وہ سوال جواب کا ہے. تو سوالات میں ہر وہ سوال جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں کیا جا سکتا ہے, بہت زیادہ پرسنل ہے,
اور اگر پبلک میں کیا جا سکتا ہے اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ آپ جب پرائیویٹلی آئیں گے تو ممکن ہے میں ٹائم اس طرح سے نہ دے سکوں. سر FPT کا ٹی کے متعلق نہیں آپ نے بتایا، ٹی کس چیز؟ ٹی جو ہے جی وہ ٹاک اباؤٹ سیلف. آپ کا اپنی نظر میں اپنا امیج کیا ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، لوگوں کا جو سیلف امیج ہے وہ پور ہوتا ہے. یہ جو ایگو ہے جناب وہ بڑی اکڑ والا ہے. یہ سیلف امیج اکڑ سے بڑا نہیں ہوتا، اکڑ سے اور چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ زندہ چیزیں نہیں مردہ اکڑتی ہیں. تو اپنے بارے میں اپنی جو ٹاک اباؤٹ سیلف ہے اسے کو میں کیوں نہیں کامیاب ہوں گا، دنیا ہوتی تو میں کیوں نہیں ہوں گا، اس نے کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا. یہ چیز آپ کو جو اسٹرینتھ دے گی نا. اب جس کی اپنے بارے میں سیلف امیج پور ہوتا ہے، ان کی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کہاں قسمت میں. یہ تو بڑے لوگوں کی قسمت میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو ہم تو چھوٹے کام کر سکتے ہیں، تو وہ پھر چھوٹے رہ جاتے ہیں. کسی بھی شخص کو زندگی میں جو بھی کامیابی ملتی ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ اس کے خواب سے بڑی نہیں ہوتی. یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں نا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہاں پہنچ جاؤں گا، وہ سیلف ٹاک نہیں سمجھتے. ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں پکٹوریل سینس میں چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ جو 10,000 روپے سے میں نے حکومت کا کام شروع کیا ہے یہ 10 ارب سے بھی اوپر چلا جائے گا. اب 20 ارب روپے ہو گئے ہیں جی، اور یہ سب کچھ 10-12 سالوں میں ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں سوچ سکتے، وہ ذہن میں سوچا ہوا ہوتا ہے، اس کو سسٹمیٹکلی نہیں کرنا آتا. چلے سسٹمیٹک سے ہمارے اور ایک اچھا پلان کرنے والے آدمی کے سوچنے میں کیا فرق ہے. یہ بڑی کمال کی چھوٹی سی ٹیکنیک ہے لیکن آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی. یہ جو لوگ لائیو سن رہے ہیں نا جی، وہ سننے سے زیادہ دیکھیں. اپنا دایاں ہاتھ اپنے سامنے کیجئے، اندازہ کیجئے. سب سے مشکل سوال ہے، اندازہ کیجئے کہ اس کا وزن کتنا ہوگا. اس کے لیے آپ کا قد کیسا ہے، آپ کا ٹوٹل وزن کتنا ہے. کسی کو اگر نہیں پتا تو وہ اندازہ کر لے کہ میرا وزن اتنا ہے، اس اعتبار سے اپنے ہاتھ کی طرف ہم دیکھیں. اس کا رنگ کیسا ہے، یہ نرم ہے یا سخت ہے، اس کی لکیریں گہری ہیں یا بہت اوپر کو ابھری ہوئی ہیں، چوڑی ہیں یا باریک ہیں. اس طرح کے بہت سارے سوال جو ذہن میں آ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں اندازاً کتنے پاؤنڈ کی طاقت ہے، میں اس ایک ہاتھ سے اندازاً کتنا وزن اٹھا سکتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ جب میں آپ کو یہ باتیں کر رہا تھا تو آپ کے ذہن میں کوئی اور سوچ آ رہی تھی. پریشان ہونے میں اور سوچنے میں یہی فرق ہوتا ہے. پریشان فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بکھرنا. آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں جب تو پھر آپ کا دھیان کہیں اور نہیں جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ایک تقاضے توجہ جسے کہتے ہیں ٹو کنسنٹریٹ، تو اپنے مقصد پہ کنسنٹریٹ کریں. یہ جہاں پر اس کے لیے آخری فارمولا سن لیں. BBCA برننگ ڈیزائر، شدید خواہش اور کچھ سجھائی نہ دے، وہ ہوتی ہے برننگ ڈیزائر. ایک دفعہ کوئی آپ جیسا سمجھدار کوئی وہ پریشان تھا کہ میں دنیا کامیاب ہو جاتی ہے، ان کے گولز اور ٹارگٹس پورے ہو جاتے ہیں اور ہر سال میرے نہیں ہوتے ہیں. تو ان کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں دریا کے کنارے ایک بابا جی ہیں، وہ بڑے کرنی والے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی ایسا تعویذ دیں گے، کوئی گر بتا دیں گے کہ تم ناکام نہیں ہوا کرو گے، تم اپنے گولز اینڈ ٹارگٹس ہر سال کے ضرور حاصل کر لیا کرو گے. وہ کسی نہ کسی طرح سے پوچھ کے بابا جی تک پہنچ گیا
اب بابا جی کے پاس اتفاق سے ٹائم بھی تھا, اس کو ترس بھی آیا جب اس نے اپنی سٹوری سنائی کہ رہا گردشوں میں ہر دم میرا ستارہ, تو وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اس کو لے کے ساتھ چلتے رہے دریا کے ساتھ ساتھ. تو راستے میں باتوں میں انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ تمہیں تیرنا آتا ہے کہ نہیں آتا. جہاں پانی بہت زیادہ گہرا تھا وہاں بابا جی نے اس کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ بس اب اس کو سمجھ نہ آیا میں کروں کیا. بابا جی نے چھلانگ ماری اور پار ہو گئے. اب وہ کسی نہ کسی طرح سے دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا. اب وہ پہنچتے ہی بابا جی سے غصہ گلا ناراضگیاں شروع. اس نے کہا بیٹا بعد میں ناراض ہونا, اس وقت مجھے ایک سوال کا جواب دو, میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی؟ کہ اللہ جی کو زیادتی جی زیادتی. اچھا, جب میں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی, تمہیں دھکا دیا, تو تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ کہتا جی اس وقت میں نے خاک سوچنا تھا. اس وقت تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو میں دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤں. تو انہوں نے کہا یہی کامیابی کا راز ہے کہ اپنے مقصد سے اتنی لگن پیدا کر لو کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. تو سر اسے کہتے ہیں برننگ ڈیزائر. آپ نے زندگی میں آج تک جتنے بھی گول بنائے ہیں ان کے ساتھ برننگ ڈیزائر نہیں تھی, اس لیول کی نہیں تھی جو ریکوائرڈ ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو پھر بھی ٹھیک ہے. نو, بلیو, اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اور بلیف کے بعد اگلی چیز آتی ہے سرٹینٹی. اس ایمان پر یقین بھی ہو. ایمان اور یقین میں بڑا باریک سا ایک فرق ہے. یہ جو میرا بنایا ہوا ہے عربی میں نہیں ہے. ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, یہ کنکریٹ کی بلڈنگ ہے اور نئی بلڈنگ ہے, لیکن اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تمام لوگ, اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہیں اگلے 5 منٹ میں یہ چھت گر جائے گی اور کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا, تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ فوری طور پہ باہر نکلیں گے. اگر ہم باہر نہیں نکلتے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ ایمان تو ہے, یقین نہیں ہے. تو جو آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے 2019 میں, اس کو طے کرنے کے بعد اس میں شدت ہونی چاہیے. جو پروین شاکر نے بھی, اس کو نا لوگ صرف شاعرہ کے طور پہ جانتے ہیں. وہ اللہ نے بہت ہی کمال قسم کی انٹلیکچوئل پیدا کی. وہ سائیکالوجی ہو, سوشیالوجی ہو, فزکس ہو, کیمسٹری ہو, وہ ہر چیز میں بڑی کمال چیز تھی. وہ کہتی میں نے اس شدت سے تجھے پانے کی خواہش کی ہے, کائنات کے ہر ذرے نے مجھے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے. تو وہ یہاں پر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ ایکشن کی طرف آئیں. ان تینوں کو میں سے کوئی ایک چیز مس کر کے جب آپ ایکشن پہ آئیں گے تو پھر آپ منزل نہیں پائیں گے. سی کو کیا بتایا؟ برننگ ڈیزائر, بلیو اور سرٹینٹی. سرٹینٹی کہتے ہیں اس کے ہونے کا یقین. یہ تھا جی آج کا ہمارا جو گفتگو تھی کہ آپ اپنے سال کو پلان کیسے کریں, اور یہی ٹپس کو بٹی صاحب اس میں دے دی گئی ہے. اب ریلیونٹ سوال کیجیے گا جو اس چیز